حاضران اسلام، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے، اب مختصر خطاب ہوگا پروفیسر ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی صاحب کا، ان کے بعد پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کا، پھر قاری خادم الجہد صاحب کا، ان کے بعد علامہ نور محمد صاحب کا، اور جس طرح علماء کرام تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں لکھویہ خاندان کے چشم و چراغ واجب الاحترام حضرت پروفیسر ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو حق کے ساتھ قیامت سے پہلے خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ فلاح پا جائے گا، کامیابی پا جائے گا، دنیا اور آخرت کی عزتیں پا جائے گا، اللہ کے انعام پا جائے گا، اور جو نافرمانی اختیار کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وہ ناکام ہوگا، وہ گمراہ ہوگا، وہ سزا پائے گا، وہ جہنم کے عذاب پائے گا، اور وہ کسی کا کچھ نقصان نہیں کرتا سوائے اپنی ذات کے۔ بھائی اس کو بجھا دیں، آپ کی مہربانی ہے، اس کو بھی بجھا دیں، مہربانی آپ کی۔ بھائیو، سٹیج تے جنہیں علماء بیٹھے نے انہاں جو سب تو کم علم میں ہی ہاں، تے جیڑا موضوع میں شیخ صاحب نے دیتا ہے، انہوں نے فرمایا بھی تسی بولنا ہے اس حدیث تے کہ انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ بے شک تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے۔ پہلے تو رزق سمجھ لو نا کی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف چ کی فرمایا کہ اسی مومن کا رزق بڑھا دینے ہیں، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ پھر رمضان شریف چ روٹیاں بعد ملدی ہیں کہ گھٹ جاندیاں نے، سارا دن کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، یہ رزق ودیا کہ بھی یہ نظر آیا بھی رزق تو گھٹ گیا، بند ہو گیا فجر تو لے کے مغرب تک کھانا پینا، رزق کیڑا ودیا؟ رزق ودیا جیڑا ایک نفل ادا کرے گا انہوں فرضاں دے برابر ثواب ملے گا، جیڑا ایک فرض ادا کرے گا انہوں 70 فرضاں دا ثواب ملے گا۔ وہ 700 بھی ہو سکتا ہے، وہ بغیر حساب بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہے، یہ ہے رزق مومن دا۔ اللہ تعالیٰ کنے رزق کی اضافہ کرتا ہے؟ مومن دے رزق کی اضافہ کرتا ہے۔ تو ضعفاء دی وجہ نال جڑی مدد ہوندی ہے
اور جڑا رزق ملتا ہے انہوں سمجھنا تسی یہ نہ فوراً سمجھو کہ بھی ان کا مطلب ہے بھی اسی ضعیفاں کی خدمت کریں گے مدد کریں گے اور انہوں ضعیفاں کی وجہ نال سانوں سونا چاندی لب جائے گا تو کوٹھیاں کاراں بن جانگیاں ساڈیاں. اللہ تعالیٰ دے نزدیک جڑیاں نعمتاں نے وہ ملن گیاں. اور پھر جدو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے حوالے نال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے حوالے نال اسی دیکھ رہے ہیں تو سانو نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ مینوں آخرت دے مسکیناں دے نال اٹھائی. ان کا مطلب ہے کہ آخرت دے رزق اور آخرت دی رفتاں اور بلندیاں اور آسانیاں جڑیاں نے وہ کنہاں نوں نصیب ہون گیاں؟ مسکیناں. جڑا اللہ تعالیٰ کو تھوڑے مال نال راضی ہو گیا اللہ ان کی کو تھوڑے اعمال نال راضی ہو جاتا ہے. یہ مسکین اور ضعیف جڑے ہوندے نے نا انہاں چ کئی خوبیاں ہوندیاں نے جڑیاں اللہ کو پسند نے. مثلا صبر انہاں چ زیادہ جو دستیاب ہے جو اللہ نے دے دیتا ہے اندے تے قناعت کر لی اندے تے راضی ہو گئے یہ بھی انہاں چ زیادہ. جو مل گیا تو اللہ کا شکر کیتا اللہ کی تعریف بیان کیتی یہ بھی مسکین اور ضعیف لوگ جنہیں نے اندے تے زیادہ عامل نظر آتے ہیں. زہد بے رغبتی دنیا دیا چیزاں دی خواہش تمنا یہ بھی انہاں چ گھٹ ہوندی ہے. تے آخرت دی خواہش آخرت دی تمنا آخرت دے انعام دی چاہت اور ان دے واسطے اخلاص یہ بھی انہاں چ زیادہ ہوتا ہے. پھر جنہ دے خشیت کنوں کہندے نے خشیت خوف نوں بھی کہندے نے تو خشیت کہندے نے مٹ جانا. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ لو انزلنا هذا القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ زمین کے برابر ہو جاتا اتنا اپنے آپ اپنا گر جاتا اللہ کے خوف سے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو جو عبادت میں خشیت ہونی چاہیے وہ بھی اصل میں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل مٹا دے اتنا مٹا دے کہ گویا یہ فرش ہے اور فرش کے برابر ہے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ضعیفوں میں مسکینوں میں فقراء میں یہ خوبی یہ بھی انہیں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزاں اللہ کو پسند نہیں اللہ کی پسندیدہ چیزاں. ایک تو میری آواز چو زور نہیں جڑا سارے خطیبوں کی آواز چل جائے. پھر جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے بارے کیونکہ اسی اج اجلاس اتنے بیٹھے ہیں تو یہ ایک وجہ جڑی ہے وہ پچھلے دن جڑے اسی ہنگامے سننے آمد رسول دے اور جشن اور مرحبا اور لبیک سنیے کہ نہیں سنی وہ سلسلے کا ہی یہ حصہ ہے کہ اسی آج اتنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ یہ سارے دینوں پر غالب آ جائے چاہے یہ مشرکوں کو برا ہی لگے. تو یہ آمد رسول ہے. کیا لے کر آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہدایت اور دین حق.
ہدایت ساڈے تک پہنچی قرآن دی شکل چ اور حدیث دی شکل چ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی چیز ہے؟ اللہ نے جڑا قرآن نازل کیتا ہے اس قرآن تے عمل کیویں کرنا ہے وہ اسی کدے کو سیکھاں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہدایت تے عمل کرنا سیکھاں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین حق کی چیز ہے. دین کینوں کہندے نے؟ دین کہندے نے زندگی گزارن دا طریقہ. ساڈے واسطے دین کی چیز ہے؟ ساڈا دین کیڑا ہے؟ ماں دینوں کا. دسو بھائی قبر چ کی جواب دینا جے؟ ساڈے واسطے دین زندگی گزارن دا سلیقہ اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا، انہاں دے نال اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، اس ہدایت دا آنا، انہاں دے نال دین حق آیا، اس دین حق دا آنا اسی اس نو اپنے دل نال قبول کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو مرحبا کرنے ہیں. یہ ساڈی مرحبا ہے. اور ایک سال دے 365 دن 24 گھنٹے ہر منٹ یہ ساری مرحبا ہے. الحمدللہ ہے کہ نہیں؟ ہوں مرحبا نو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس مرحبا نو تو منو نا. جتھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی مضمون ایک دوسری آیت سے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. انہیں مدنی صاحب جہاد کی گل کر کے گئے اور مومنا کی اتنی خوبی کی بیان ہوئی کہ بڑے سخت ہوں نے لیکن کفار دے ہوتے ہیں. اور آپس کی ہوں نے آپس دے رحیم اور کریم، بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی مشفق ہوتے ہیں. اور کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اور انہوں نے ساتھیوں کی خوبی فرمائی اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے اور اس رسول میں کیا ہے؟ وہ تمہارے اوپر کوئی مشقت کوئی مصیبت اس کو بہت ہی گراں گزرتی ہے. وہ تہاڈے اوتے کوئی مصیبت کوئی پریشانی ویکھ نہیں سکتے. حریص علیکم بالمؤمنین، مومنہ دے مفاد واسطے وہ بڑے ہی حریص نے. اور رؤوف الرحیم نے، بہت ہی مہربانی کرنے والے. اچھا بھئی یہ سیرت کون بیان کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی؟ یہ سیرت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے طریقے دے مطابق چلنا، سنت تے عمل کرنا، وہ ساڈے تے سب تے واجب ہے کہ نہیں؟ پھر اگر سنت تے عمل کرنا ساڈے تے واجب ہے تو پھر مسلمانوں دے تے آن والی کوئی تکلیف، مسلمانوں آن والا کوئی گھاٹا کوئی خسارہ وہ ساڈے تے بھی اوہی گراں گزرنا چاہیے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے گراں گزرتا سی. اور مسلمانوں دے مفاد دی خاطر، مسلمانوں دی دنیا اور آخرت دی اصلاح دی خاطر، دنیا اور آخرت دے کامیابیاں واسطے
سانوں بھی اوہی حریص ہونا چاہیے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریص نے. اور مومنا اتنے کمزوراں اتنے ضعیفاں اتنے سانوں بھی اسی طرح ہی مہربان ہونا چاہیے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہربان سن. مہربانی مخلوق دے اتنے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کسی پیاسے تریائے کتے نو بھی پانی پیا دیے تو اللہ تعالیٰ جنت دے دیتے ہیں. تو ضعیفاں اور کمزوراں اتنے مہربانی اور پھر وہ مومن ہون انہاں اتنے مہربان ہونا یہ کنی وڈی گل ہوئے گی. اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم کوئی ہوئے تو اندر تے غصہ نہیں کرنا, ان دیاں غلطیاں تے اندر تے غصہ نہیں کرنا. اور اگر کوئی سائل ہوئے جہاں بھی تمہیں لگے تسی اس دے سوال نو پورا کرن دے قابل ہے ہو یا نہیں ہے, تہاڈا دل ان دے سوال نو پورا کرن تے تیار ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو چڑکنا نہیں ہے. مسکین اور یتیم کمزور اور ضعیف لوگ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ الدین والنصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا کہ جی کدی خیر خواہی؟ تو مختلف حدیثاں نے ایک جوائنٹ مضمون جس طرح انہوں کا مفہوم بنتا ہے میں تھوڑے سامنے دس دینا. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسولوں کے لیے, اپنے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی, یعنی ہر ایک واسطے خیر خواہ ہونا اے دین ہے. اور ضعیفاں تے کمزوراں تے جدوں مہربانی کیتی جائے گی ہن یہ تو یہ پتہ لگا کہ جے کسی دے دل دے وچ مومنا واسطے خیر خواہی, دنیا اور آخرت دی خیر خواہی کسی دے دل چ نہیں تو ان کا ایمان بھی پھر معیاری نہیں ہے. مسلمان نے مفاد نو عزیز رکھنا اور مسلمان نو کسی بھی قسم کے نقصان تو بچانا یہ سنت ہے. اور حج ہن حماد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ حج کی تیاری میں باقی سامان نال تقوی بھی ہونا چاہیے کہ تقوی تھیلے چ نہیں جانا, تقوی دلان چ جانا ہے. تے حج تو واپسی تے جڑی کوئی چیز لے کے آئی دی وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اقبال نے کہا کہ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عرفات والا اور مینا والا وہ حج تو واپسی تے ساڈے واسطے پیغام ہوتا ہے اور ساڈا واپسی دا سامان ہوتا ہے. وہ خطبہ کی ہے کہ جس طرح اے جگہ مکہ اور حرم اور او وقت او مہینہ اور او مقام اور او دن حرام نے, اسی طرح مسلمان دی جان, مال اور عزت آبرو وہ دوسرے مسلمان تے حرام ہے. یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فرمایا سی؟ عرفات وچ اور مینا دے وچ. تے ساڈا واپسی دا سامان کی ہونا چاہیے؟ یہ ساڈا واپسی دا سامان ہونا چاہیے کہ اسی کسے مسلمان دے جان, مال اور آبرو دے اتے کدے ڈاکہ نہیں مارا گے, نقصان نہیں پہنچاواں گے. سب دی خیر خواہی دلاں دے اندر ہمیشہ واسطے. اے وہ احرام ہے حج دا جڑا کدے بھی نہیں کھلدا. حج تو بعد احرام کھول دیں نا, احرام دی پابندیاں ختم کر دیتے ہیں. اے احرام دیاں او پابندیاں نے جیڑیاں مرن تک انسان تو نہیں کھلدیاں. جڑا انہاں پابندیاں نو توڑ دے انہاں احرام چھٹ گیا.
کہ مسلمان آمد المسلمین دا ہمدرد ہونا یہ دین دا حصہ ہے، اور کمزوراں دا ہمدرد ہونا تو اور بھی ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ دیکھا ہے اس شخص کو جس کو قیامت کے دن کا کوئی یقین نہیں، سمجھتا ہے کچھ نہیں ملنا وہاں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، انہیں نشانی کی ہے ولا یحض علی طعام المسکین فذلک الذی یدع الیتیم۔ یہ کون ہے؟ یہ مسکین نو یتیم نو تکے دینا ہے۔ ان کا کی بنیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہوں فرما دیتا کہ یہ قیامت تے ایمان ہی کوئی نہیں۔ اس گل کو ذرا دوسرے پاسوں دیکھو، یہ مطلب ہے کہ جڑا یتیم بھی خیر خائی کرے ان دا اصل دے وچ اللہ تعالیٰ کو انعام تے یقین ہے۔ جڑا کمزوراں دی خیر خائی کرے آپ بھی خیر خائی کرے، اگلی آیت کی ہے ولا یحض علی طعام المسکین، آپ بھی نہیں خیر خائی کردا تو کسی دوسرے نو بھی نہیں وہ کہندا بھی تو ہی کسی مسکین دی مدد کر دے، کہن دے کسی دا کی خرچ ہوندا ہے، یہ بھی کرن نو تیار نہیں، اتنا بخیل ہے۔ کس واسطے بخیلی کردا ہے کہ مینوں کو کتے نہ آکھے کہ تو آپ کھوا دے، ہاں سانوں بھی آکھی جانا تو آپ کھوا دے، اس گل تو کسی نو ہی نہیں آندا کہ تسی کسی غریب نو مسکین نو بھوکے نو کھانا کھلاؤ۔ مسکیناں دی یتیماں دی ہمدردی جڑی ہے وہ ایمان دا حصہ ہے، ایمان بالآخرت۔ جڑا آپ بھی کسی یتیم نو کھانا نہیں کھواندا اور کسی دوسرے نو بھی یہ صلاح نہیں دیندا بھی کسی مسکیناں نو یتیماں نو کھوایا کرو، انہاں دی مدد کریا کرو، او دا آخرت تے کوئی ایمان نہیں، او دا اللہ دے انعام تے کوئی ایمان نہیں۔ اور جڑا یہ کردا ہے تو یقیناً انہیں اللہ کو آخرت انعام لینا ہے، انہوں پکا یقین ہے کہ میں نے یہ سمجھدا انعام اللہ کو ملے گا۔ فویل للمصلین، علماء بیٹھے نے صلاۃ کا کئی معنی نے، ہن قرآن دے وچ ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق نو آپ دی نماز اور تسبیح دا پتہ ہے۔ مخلوق دی نماز کی ہے کہ جس چیز دے اوتے اللہ تعالیٰ نے اس نو کھڑا کیتا ہے، جو ان دی ذمہ داری بنائی ہے اس نو پورا کرے۔ تو پھر ساری نماز کی ہوئی کہ جتھے سانو اللہ نے اور اللہ دے رسول نے کھڑا کیتا ہے، جو ساڈیاں ذمہ داریاں بنائیاں نے انہوں نے اسی پورا کریے۔ یہ کی ہے؟ یہ صلاۃ ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل للمصلین، ان مسلین کے لیے ویل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، جہنم ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جنہوں نے پتہ ہی نہیں سانو اللہ تعالیٰ نے کہڑے کردار تے کھڑا کیتا ہے، بھلائی بیٹھے نے۔ الذین هم یراؤون،
انہوں کو دکھان واسطے تو بتھیرا کچھ ہے، میری آ کوٹھی، میری آ کار ہے، میرا یہ رقبہ ہے، میرے انے کارخانے نے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. لیکن بخیل ایسے نے کہ کسی دی ضرورت دی چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی ہوئے جڑی ان دی ضرورت پوری کر کے واپس بھی آ سکتی ہے، وہ چیز بھی کسی کو دے کے راضی نہیں. تے کردار کی ہونا چاہیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اللہ تعالیٰ نے جدوں وحی شروع کی تھی تے کچھ گلاں تو ایسا سن جڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی بنن تو پہلا ہی ساری دنیا نو پتا سن. انہاں چ کی سی؟ انہاں دی سچائی اور صداقت سارے مکہ نو پتا سی. انہاں دی دیانت اور انہاں دے کردار دا سارے مکہ نو پتا سی. صادق اور امین نبوت ملن تو پہلا ہی انہوں نے سمجھا جاتا سی. تے ہور کی خوبی سی کہ جدو گھر تشریف لے آئے پہلی وحی تو بعد اور پریشان سن، خوف زدہ سن، پسینے چھٹے سن، تھر تھر کام رہے سن. تے آ کے کیا حضرت خدیجہ نو میرے اتنے کمبل لا دیو، میرے تے کمبل دے دیو. جی اوڑ نہیں لے کے بندہ گھبرایا ایک چادر لے کے کمبل لے کے لیٹ جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو پھر انہوں نے حضرت خدیجہ نو اپنا سارا معاملہ سنایا کہ غار دے تنہائی دے وچ میرے نال کی ہویا. اور انہوں نے فرمایا میں تو لگتا ہے کہ بس میرا آخری وقت آ گیا اور میں نہیں بچاں گا، تو میں تو بس میری تو زندگی برباد ہوگی مجھے لگتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے کی فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. قسم اللہ دی قسم، اللہ کدے تمہیں خراب نہیں کرے گا، گھاٹے دا شکار نہیں کرے گا، نقصان نہیں ہوندے. کیوں؟ کیڑیاں خوبیاں نے؟ ہلے نبوت نہیں سی میری، اس تو پہلے یہ خوبیاں انہوں نے بچے موجود سن. کی نے؟ کہ کیونکہ آپ تو کنبہ پرور ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی ایسیاں خوبیاں کہ جڑا بے کساں دا ساتھ دینا، کمزوراں دا ساتھ دینا، ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. یہ حضرت خدیجہ دی دانش دے وچ پہلے یہ گل جڑی موجود سی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خوبیاں دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ انہاں خوبیاں دی وجہ نال تسی کدے ضائع نہیں ہو سکتے. اور ایسا ہی ہوا. ہن سورہ ماعون تو بعد اگلی سورت ہے سورہ کوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. پچھلی سورت کی سی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. وہ لوگوں کو دکھان واسطے نماز پڑھنے والے سن، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے سن اپنی عبادتوں چ، دین دلان چ، دوسری چیزوں کے. اتنے اللہ تعالیٰ کی حکم فرما رہے ہیں فصل لربک وانحر، اور اونٹ ذبح کر. نہر اونٹ کی قربانی نو کہتے ہیں. تو اونٹ ذبح کر کے بندہ آپ کھا جاتا ہے. وہ ضرورت مندوں کو دیتا جائے گا. اور جب یہ طریقہ اختیار کیتا جائے گا مسکیناں دی سرپرستی والا، بھوکھیاں نو کھانے کھلان والا، تو ان کا نتیجہ نکلے گا کہ ان شانئک هو الابتر. سارے ہی دشمن ذلیل و خوار ہو جان گے، پاویں وہ ابلیس شیطان ہے، پاویں وہ ابو جہل ہے، پاویں وہ ٹرمپ ہے، پاویں وہ کوئی بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.